أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہم اور آپ جس حسین نبی کے تذکرے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی کا، اور ہم نے نبی کے حسن و جمال پر کچھ جھلکیاں دکھا کر کے، کچھ عرض کر کے بات یہاں پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ اس مضمون کی اگلے کڑی کو بیان کیا جائے گا. آج پھر اللہ نے موقع دیا کہ چند منٹ نبی مجسم سرور دو عالم، فخر کون و مکان، فخر دو عالم، اللہ کے حبیب، دو عالم کے لاڈلے، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، شفیع المذنبین، شافع کوثر، رحمت للعالمین، غریبوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، یتیموں اور بے سہاروں اور غمگساروں کا سہارا، تمام دنیا اور ذروں ذروں کے لیے رحمت، تمام عالمین کے لیے رحمت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سرور دو عالم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ باسعادت کرنے کی چند منٹ ہمیں اور آپ کو توفیق ملی. ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں. آئیے ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، اوصاف حمیدہ، اخلاق حمیدہ، اخلاق طیبہ، اخلاق کریمانہ، اور آپ تمام جہان کے لیے کامل و مکمل نمونہ تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا، آپ کو تمام جہان کا کمال عطا فرمایا، آپ کو تمام جہان میں سب سے بے مثال حسن عطا فرمایا، اور آپ کو کیسی کیسی خوبیوں سے نوازا. اس میں سے چند کلیوں کو توڑ کر آپ کے سامنے ہم پیش کریں. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے عالم میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنایا تھا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں یوسف زیادہ خوبصورت تھے یا محمد عربی خوبصورت تھے، کہہ دینا کہ یوسف تو تھے لیکن ہمارے نبی کے بعد تھے. یہ بیان ہو گیا. غور سے بات کو سنا، قریب آ جائیں، ایک دم دھیان سے سنا. نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس محسن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے دیا تو احسان جتلایا اور کہا کہ ہمارے خزانے میں یہ سب سے قیمتی چیز تھی جو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں اور تم کو دے رہے ہیں، تم اس کو سنبھال لینا. اسی محسن، اسی غمگسار اور اسی حسین و جمیل نبی کے تذکرے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور بہت سعادت مند ہیں. بہرحال اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. یعنی اخلاق کے جتنے مرتبے ہونے چاہیے، جتنے مقام ہونے چاہیے، کیریکٹر اور نیچر اور زندگی گزارنے کے طور و طریقے، بولنے کے طریقے،
چلنے پھرنے کے طریقے، رہن سہن کے طریقے، ماں باپ، بیوی بچوں میں، بھائیوں کے درمیان کیسے رہا جائے، سماج اور معاشرے میں کیسے زندگی گزاری جائے، بڑوں کے سامنے کیا سلوک کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچیوں کی شادی کیسے کی جائے، جوانی میں کیا عمل کیا جائے، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں، اور دنیا کی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں، آخرت کو کامیاب کیسے بنائیں، قبر حشر کو کامیاب کیسے بنائیں، ان تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ ہمارے نبی نے صرف کہہ کر کے نہیں بلکہ جو کہا اس سے زیادہ کر کے امت کو دکھلایا، اور قیامت تک کی تاریخ گواہ رہے گی کہ نبی نے ہر بات پر عمل کر کے امت کو دکھلا دیا، اور امت کو اپنی پوری عملی زندگی اور عملی نمونہ پیش کر دیا کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہو تو جب میں آ گیا، مجھے نبی بنا دیا گیا، اگر تم کہو گے کہ میں آدم کو مانوں گا کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، نوح کو مان کر کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، بنی اسرائیل میں بے شمار نبیاں آئے، ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سے کسی کو مان کر کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، موسیٰ کو مان لوں گا، عیسیٰ کو مان لوں گا، توریت اور زبور کو مان لوں گا، انجیل پر ایمان لے آؤں گا، انجیل کے نقش قدم پر چلوں گا، کسی طریقے میں اور کسی اسوہ میں اور کسی آئیڈیل میں کوئی کامیابی نہیں۔ اگر تمہیں کامیابی پانی ہو تو نبی نے اعلان کیا کہ جب تک تم میری غلامی اختیار نہیں کرو گے، اللہ نے کہا کہ جب محمد الرسول اللہ ہم نے دے دیا، اب تم محمد کی غلامی کرو گے تو کامیاب ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ کامیابی کسی کے قدموں میں نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہمیں کوئی 10 روپیہ دے دے، ہم احسان مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا زندگی بھر احسان نہیں بھولوں گا۔ جب ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ٹکٹ مل گیا تو اب ہم اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کریں۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام چیزوں پر گواہ بنا کر بھیج دیا، ومبشرا، اور ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ جاؤ پوری دنیا میں خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور تمام کے تمام گناہ جو ایمان لانے سے پہلے، اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے کیا کرتا تھا، میں تمام گناہوں کو مٹا دوں گا، اور تمہارے اوپر جو آدمی بھی ایمان لائے گا میں بھی اس کا محبوب بن جاؤں گا، دنیا میں بھی عزت دوں گا، راحت و سکون دوں گا، موت کے وقت بھی راحت دوں گا، اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں چین اور سکون اور راحت سے رہے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ذرہ برابر بھی کوئی غمگینی نہیں ہوگی اس کے جسم کو، اس کے کفن کو، اور اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو قبر کی مٹیاں، قبر کے کیڑے مکوڑے ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو نبی کا غلام ہوگا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ تو ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں، لیکن ہمیں سچی پکی غلامی کی ضرورت ہے، ہمیں سچا غلام بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم کھوکھلا ہو چکے ہیں، اس لیے آئیے ہم نبی کا تذکرہ بھی کریں، اور آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اس مسجد سے اٹھیں گے نبی کی غلامی کا عہد لے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ وعدہ کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک ہر عمل ہمارا پہنچ رہا ہے، اب آج کے بعد ہم نے زبان سے تو دعویٰ کیا لیکن ہم حی علی الصلاۃ،
حیا علی الفلاح سن کر کے مسجد نہیں آئے تھے، لیکن آج سے ہم آنے والے بنیں گے۔ ہم حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج سے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک بہت برا تھا، ہم بہت برے کیریکٹر کے تھے، لیکن آج سے ہم اچھا سلوک کریں گے۔ ہم ہر عمل میں پھسلے ہوئے اور پیچھے تھے، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے یہ وعدہ کیا اور اس وعدے پر قائم رہے تو یقین جانیں کہ نبی کا ہم سچا غلام کہلائیں گے اور نبی کے دامن کو ہم اچھی طرح پکڑنے والے بن جائیں گے۔ نبی بھی ہم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ بہرحال ہمارے نبی آئے، اس دنیا میں روشنی آئی۔ اس کا مطلب دنیا تاریک تھی، یہ دنیا اندھیرے میں تھی، یہ دنیا بہت زیادہ اندھیرے کے گہری کھائی میں گر چکی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دنیا میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، بے کسوں پر ظلم ہو رہا تھا، جانور تو جانکرار، انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا تھا۔ انسان درندے بن چکے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے وحشی جانوروں کو بھی فیل کر چکے تھے۔ اس سماج کے اندر، عرب کے اندر، عربی سماج میں عورتوں کو شیطان سے بدتر سمجھا جا رہا تھا، بچیوں کو مار کر کاٹ کر کے قبر کے گڈھے میں پھینک دیا جا رہا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے دلوں میں نہیں تھی، بے حیائی عام ہو چکی تھی، شراب گھٹیوں میں پڑی تھی اور پانی کی طرح بہتی تھی، اور لوگ ان تمام بے حیائیوں اور تمام برائیوں کے حد کو کراس کر چکے تھے، تمام حدوں کو پار کر چکے تھے۔ ایسا اندھیرے کا دور تھا، ہر سو جہالت، علم کا کوئی نام و نشان نہیں، ہر طرف اندھیرا، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر وہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے، پھر اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا فضل فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ صبح صبح کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو آمنہ کے لخت جگر نے، عبداللہ کے لال نے، عبد المطلب کے نور نظر نے اس دنیا میں صدا بلند کی، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے لوگو میں آ چکا ہوں، اے زمین آسمان تو گواہ رہنا اور خوش ہو جاؤ، میں اس دنیا میں آ گیا۔ اور وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھی بجھ گئی، کفر اور بت پرستی کی دنیا میں کوہرام مچ گیا، باطل کے خرمن میں زلزلہ آ گیا، اور نبی اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ صبح کے وقت اندھیروں کو چیرتے ہوئے، تاریکیوں کو پھاڑتے ہوئے، اور روشن چراغ کی طرح، روشن آفتاب کی طرح اس دنیا کے اندھیریوں کو پھاڑ کر نمودار ہو گئے۔ آپ تشریف لائے عام الفیل کے اندر، ابرہہ نے مکے پر چڑھائی کی تھی ہاتھی کو لے کر، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ، اسی سال آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ایسے ایسے واقعات نبی کے پیدائش کے وقت یا کچھ پہلے ایسے ایسے واقعات پیش آئے، دنیا حیران تھی اور یہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ واقعی کسی بڑی شخصیت، کسی بڑی ہستی کا وجود ہونے والا ہے، دنیا میں چینجنگ آنے والی ہے، دنیا میں تبدیلی ہونے والی ہے، اور دنیا نے وہ تبدیلی دیکھ لیا۔ میں نے پہلے ہی کہا نبی کی سیرت کو بیان کرنا کسی کے لیے آسان نہیں۔ اگر ایک گوشے کو، ایک کونے کو پکڑا جائے، دوسرا کونا یقیناً چھوٹ جائے گا۔ بہرحال اس مختصر سے وقت میں نبی کی سیرت اور حسن اخلاق کا جس قدر تذکرہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا مطلب؟ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اور اے نبی آپ کا ذکر ہم نے صرف قرآن میں بلند نہیں کیا اور صرف حدیثوں میں بلند نہیں کیا،
صرف اس امت میں بلند نہیں کیا بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے جتنی کتابیں ہم نے دی آخر تک جتنے صحیفے نازل ہوئے جتنے نبی آئے جتنے انبیاء اور رسول آئے اور قیامت تک کے لیے یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک ہم نے آپ کا تذکرہ ہر جگہ ہر کتاب میں ذکر کروا کر کے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کہیں ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن کریم نے جگہ جگہ نبی کا تذکرہ کیا, نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا, نبی کی عادت شریفہ کا تذکرہ کیا, نبی کی خوبصورتیاں بیان کی, نبی کی تعریف فرمائی اور نبی کے تمام چیزوں کو نبی کے کیریکٹر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا اور سب کچھ بتا کر کے کہا اے لوگو اگر تمہیں زندگی گزارنا ہو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, نبی کی زندگی کو دیکھو اور پڑھو اور زندگی گزار لو, تمہیں آئیڈیل اور نمونہ مل گیا, اب تمہیں کہیں بھی جھانکنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا کا پورا ڈھانچہ ہمیں اور آپ کو دے دیا گیا. نبی کے اخلاق کیا تھے, نبی کے کیریکٹر کیا تھے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ عرب کے اندر بہت زیادہ برائیاں تھیں, اللہ کے نبی نے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا, ان تمام بے حیائیوں کا خاتمہ کیا, لوگوں کو پہلے انسان بنایا اور سب سے زیادہ اپنے اخلاق سے, کیریکٹر سے اور اپنی زبان سے نبی نے لوگوں کو تعلیم دی, لوگوں کا دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف کھینچتے چلے آئے. نبی جب آئے تمام دنیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا. انسان ہی نہیں, چرند پرند ہی نہیں, دنیا کے ذروں ذروں نے گواہی دی کہ ایک والا آ گیا, رحمت والا آ گیا اور تمام دنیا میں رحم اور کرم کی برسات کرنے والا آ گیا. ہر ایک کو خوشی ہوئی, انسانوں کو, جانوروں کو, ذرے ذرے کو, تمام کی تمام دنیا کے مخلوقات کو ایک عجیب بے چینی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کو دے کر کے تمام ذروں میں خوشیاں بھر دیا, ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آئے. الف بے ہم اور آپ پڑھتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں. علماء نے بڑے اچھے انداز میں اس کی تشریح کی, الف سے یا تک کیسے نبی کی تعریف ہوئی. الف نے کہا سنو سنو لوگو احمد آ گیا, با نے کہا سنو سنو لوگو بشیر آ گیا, تا نے کہا سنو سنو تنویر آ گیا, سا نے کہا سنو ثاقب آ گیا, جیم نے کہا سنو سنو جمال کا پیکر آ گیا, ہا نے کہا حاکم آ گیا, حکیم آ گیا, خا نے کہا کہ تمام دنیا میں خاموشیوں کو توڑنے والا آ گیا, دال نے کہا داعی آ گیا, اللہ کی طرف دعوت دینے والا آ گیا, زال نے کہا اے لوگو زکی آ گیا, سین نے کہا لوگو سید المرسلین آ گیا, شین نے کہا شفیع المذنبین آ گیا, سواد نے کہا لوگو صادق و امین آ گیا, زواد نے کہا لوگو تمام کے تمام گمراہ اور ضالین لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ آ گیا, آئین نے کہا لوگو عرب کی تپتی ہوئی صحرا اور تپتی ہوئی دلدل میں پھنسی انسانیت کو کیچڑ سے اور جہنم سے نکالنے والا آ گیا, غین نے کہا سنو غیور آ گیا, فا نے کہا اے لوگو تمام کے تمام دنیا میں اچھائی کے ساتھ, حسن کے ساتھ, عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا آ گیا, قاف نے کہا سنو قاسم آ گیا, بہترین طریقے سے لوگوں میں بانٹنے والا آ گیا, کاف نے کہا اے لوگو اللہ کے کلمے کی دعوت دینے والا آ گیا, لام نے کہا سنو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والا آ گیا, میم نے کہا اے لوگو محمد آ گیا, مدثر آ گیا, نون نے کہا اے لوگو نسیم سحر آ گیا, واو نے کہا اے لوگو والشمس آ گیا, والضحیٰ آ گیا, ہاں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو ہادی مل گیا, یا نے کہا اے لوگو یاسین مل گیا. تمام انبیاء کے سردار سید المرسلین سید الانبیاء جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی, آئے تو بعد میں لیکن سارے نبی کا امام بنا دیے گئے. یتیموں کا سہارا بن کر کے آئے, غریبوں کا سہارا بن کر کے آئے. اے اللہ, نبی دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا, غریب بنا کر زندہ رکھنا, اور جب مجھے موت آئے
جب میں اس دنیا سے جانے لگوں اے اللہ مجھے غریب بنا کر موت دینا۔ نبی کی دعا ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا اور غریب بنا کر موت دینا۔ جب قبر سے اٹھنے کا وقت آئے، جب میں قبر سے میدان حشر میں اٹھوں، اے اللہ مجھے غریبوں میں اٹھانا، مجھے غریبوں میں اٹھانا۔ یہ نبی کی دعا ہو رہی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی دعا کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہم اسی سچے نبی، صادق نبی، امین نبی کے سچے غلام ہیں، سچے غلام کہلانے والے ہیں۔ اے نبی کے شیدائیوں، نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں میں ہمیں اٹھا۔ ہم اور آپ آج دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مال کے چکر میں ہم ایسے لگ گئے ہیں کہ نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان، نبی کی زندگی، قرآن کی تعلیم، نبی کے اخلاق، نبی کی محنت اور نبی کے فرمان تمام چیزوں کو پیچھے ڈال چکے ہیں۔ کامیابی اس میں نہیں ملے گی، نبی کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ نبی کے اخلاق کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ کو پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آؤ میں تمہیں نبی کے اخلاق بتاتی ہوں۔ بیوی سب سے زیادہ شوہر کے اخلاق بتا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں ایک ہی جملہ بولوں گی، تم نبی کے اخلاق کو سمجھ سکتے ہو، سمجھ لینا۔ حدیث میں اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تم نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر تم قرآن پڑھتے، اگر تم قرآن سمجھتے، اگر تم قرآن کو سمجھ کر کے تلاوت کرتے، کبھی بھی نبی کے اخلاق ہم سے نہیں پوچھتے، تم ہم سے نبی کے اخلاق کیا پوچھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق مکمل قرآن ہے۔ تم قرآن کے جس آیت کو بھی پڑھو گے، تم قرآن کے جس صفحے کو بھی پڑھو گے، قرآن کے جس لفظ کو بھی پڑھو گے، قرآن کے جس حرف کو بھی پڑھو گے، نبی کے اخلاق تمہیں وہاں جھلکنے لگیں گے، نبی کے کیریکٹر تمہیں دکھنے لگیں گے۔ نبی کے تمام کیریکٹر قرآن کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ سمجھ کر قرآن پڑھو، نبی کے تمام اخلاق، یہ پورا کا پورا قرآن نبی کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جب قرآن نے کہا، جب اللہ نے گواہی دی اے نبی تم اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہو، ایسے اونچے مقام پر فائز ہو کہ اس سے اونچا اخلاق کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بلند مقام پر تم پہنچ چکے ہو۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگو میں تم میں سب سے بہترین اخلاق والا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو جملے کا ٹکڑا ہے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سنو، شادی شدہ حضرات غور سے سنیں، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ بس ایک اشارہ کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے اخلاق کی گواہی دے دے، خدا کی قسم دنیا آپ کے اخلاق کو ٹھکرا نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ نبی سے ناراض بھی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق تو قرآن ہے۔ سب سے بہترین اخلاق نبی کے، مکمل اعتبار، مکمل اعتماد، جو بول دیا زبان کے پکے، اور جو کر دیا آپ نے جو کام کیا وہ سنت، آپ نے زبان سے جو الفاظ کہے وہ حدیث بن گئی۔ آپ گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک اور بے عیب،
ذرہ برابر گناہ داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پیشاب پخانہ پاک، آپ کا خون پاک، آپ کا جسم اطہر پاک، آپ کا پسینہ پاک، آپ کی تمام چیزیں پاک ہیں۔ نبی سراپائے مقدس ہیں، نبی سراپائے مقدس ہے، نبی سراپائے حسین ہے، نبی سراپائے جمیل ہے، نبی معصوم ہے۔ نبی کی زبان سے جو نکلے لے لو، نام اعمال کو اور نبی کے جسم اطہر سے جو چیزیں نکلی ہیں تمام چیزوں کو محفوظ رکھا۔ پسینے کو شیشیوں میں بھرا گیا اور عطر بنا کر عرصے تک لگایا گیا۔ نبی کے بال ابھی بھی موجود رکھے گئے، نبی کے ایک ایک چیز کو ابھی بھی موجود رکھا گیا، نبی کے کپڑے کو، نبی کے جوتے کو، نبی کے نالین مبارک کو اس قدر محفوظ رکھا گیا اور اس قدر قیمتی بنایا گیا کہ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ نبی سراپائے حسین تھی جس کی خود گواہی اللہ نے دی، اب اس کی گواہی ہم کس سے لیں؟ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس کی تعریف ہم نے تھوڑی سی بتلائی ہے، اس کی صحیح تعریف تو ہمیں معلوم ہے۔ بنانے والا جب خود کہہ دے کہ یہ سامان اس قدر قیمتی ہے کہ تمہیں دو چار قیمتی چیزیں خوبیاں بتا دیتا ہوں، باقی ساری خوبی میں جانتا ہوں، اب بتائیے وہ کس قدر قیمتی چیز ہوگی۔ نبی کے بارے میں اللہ نے تھوڑا سا بتایا، ہم اور آپ اس قدر بیان کر رہے ہیں، اس قدر تذکرے سن رہے ہیں۔ اللہ نے پورا خزانہ نہیں کھولا ہے، خزانہ اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی کی قیمت اللہ جانتے ہیں، نبی کے حسن و جمال اللہ جانتے ہیں، نبی کے کمالات کو اللہ جانتے ہیں، نبی کے اخلاق کو اللہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کما حقہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1 منٹ کے اندر ایک کیریکٹر آپ نے سنا بھی ہوگا، زید بن ثانہ یہودی تھا، اس نے بہت سارے اخلاق سنے، لیکن اس نے 2 صفت کہ نبی سب سے زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، نبی حلیم الطبع ہوتے ہیں اور نبی بدلہ نہیں لیتے ہیں، انہی 2 صفت کو وہ اندازنے کے لیے گئے۔ نبی نے کچھ چیزیں لے لی قرض کے طور پہ، 2-3 دن باقی تھا، یہ پہنچ گیا، وصولی کرنے لگا، زبردستی مانگنے لگا۔ جب دیکھا نبی غصے میں نہیں آ رہے ہیں، کہا اے محمد تمہارا خاندان بھی ایسا ہی ہوگا، تمہارے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے، تمہارا ہاشم اور تمہارا عبد المطلب جو دادا ہے اور خاندان ہے سب کے سب اسی طرح ٹال مٹول کرتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ نبی کے کرتے کو بھی پکڑ کر کھینچنے لگا، چادر کو بھی کھینچنے لگا تاکہ نبی کو خوب غصہ دلا دیں۔ صحابہ غصے میں آ گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور بدبخت ابھی میں گردن اڑا دوں گا۔ اب حضرت عمر نے جب تلوار نکالی ہے، نبی نے اپنی چپی اور خاموشی توڑ دی اور کہا اے عمر تلوار رکھو، تم نے بہت غلط کام کیا، تم نے بہت غلط کام کیا، تم نے ایک ایسے آدمی کو جس کا قرضہ ہم نے لیا تھا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ادا کر دیجئے، اور اس کو کہتے کہ بھائی تم اچھی طریقے سے مانگو تمہیں مل جائے گا، تم اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو، تمہیں تو نرمی سے بولنا چاہیے، اور تم نے تلوار نکال لی، اس کا قرضہ ادا کرو اور 20 سا جا کر کے زیادہ لاؤ۔ کہا یہ کس لیے؟ کہا تم نے جو ڈانٹا ہے، تم نے جو اس کو برا بھلا کہا، تلوار نکال لی، اس کے بدلے میں اس جرم میں ان کو زیادہ دو۔ اور نبی ایک دم خاموش ہے، ذرہ برابر چہرے پہ سلوٹ نہیں ہے، ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو زید بن ثانہ یہودی عالم ہے، کہتا ہے کہ میں نے تورات میں پچھلی کتابوں میں بہت سارے تذکرے آپ کے سنے تھے، صرف 2 صفت یہی رہ گئی تھی باقی، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے آپ غلام بنا لیجئے، ایمان دلوا دیجئے، کلمہ پڑھا کر اپنے حلقہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں نرم بننا ہے، اخلاق سے، اپنے حسن کیریکٹر سے اس دین کو بھی پھیلانا ہے اور اپنے آپ کو انسان بھی بنانا ہے، سچا پکا مسلمان بھی بنانا ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔